حضرت سرکار سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر ہے، رات کی تنہائی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور جارو لگاتے ہوئے لمبا رسا گزر گیا، دیدار نہیں ہوا، دیدار نہیں ہوا۔ اتنا کہنا تھا کہ سید سالار مسعود غازی پورے جلووں کے ساتھ سامنے ہوتے ہیں اور پورا جلال میر ماشا میں داخل کر دیتے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تھا، حضور آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سائل کہتا ہے، بعض تاریخوں میں آتا ہے کہ سرکار بختیار کاکی نے، سرکار بختیار کاکی سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہے، اور سرکار بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت سید الطغرا بلگرام شریف کے ہیں۔ وہ سلسلہ چلا، حضرت شاہ امینہ لکھنؤ تک پہنچا، شاہ برکت اللہ تک پہنچا، مسولی تک پہنچا، صفی پور پہنچا، اور صفی پور سے چلا مجگوہ تک پہنچا، اور پھیل کر پوری دنیا میں آل رسول نے اپنے جلووں سے زمین کو منور کر دیا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے نور کی کرن پھوٹی مصطفیٰ کے آنے سے، نور کی کرن پھوٹی مصطفیٰ کے آنے سے، دو جہاں ہوا روشن آپ کے گھر آنے سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اولیاء اللہ سے رشتہ رکھو اور ان کے مزارات پہ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بزرگوں کے مزار پہ جاؤ گے اور ان کے دربار میں پہنچ کر تم اپنے گناہوں سے تائب ہوگے تو جلد تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت سرکار حضور اشرفی علی حسین اشرفی میاں جو ہاشمی میاں کے دادا جان ہیں، بے شک حضور محدث آدم کے ابو جان ہیں، بے شک آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت رامپور میں نواب کا دور تھا، نواب نے آل رسول کو دعوت پیش کیا، بے شک اور جب حضرت حضور اشرفی میاں کی کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب کچھوچا سے رامپور شہر کی طرف چلے تو نواب نے گلیوں کو سجایا تھا، بے شک روڈ کو سجایا تھا اور کہا تھا آج نبی کا بیٹا آ رہا ہے۔ جب نبی مکے سے مدینہ گئے تھے تو مدینے کے گلیاں سجائی گئی تھی، نبی خوش ہو گئے تھے، آج نبی کا بیٹا آ رہا ہے، اس لیے شہر رامپور کو سجایا جا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہر رامپور کو سجایا گیا، اور سجانے کے بعد میں بڑے شان و استقبال کے ساتھ حضور اشرفی میاں قبلہ کو اندر داخل کیا۔ حضور اشرفی میاں کو بڑے اونچے مقام پر بیٹھایا گیا اور نواب رامپور کھڑا ہوا، ہاتھ میں پنکھا لیا اور جھلنے لگا۔ رامپور کا نواب جھلنے لگا۔ یہ منظر پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ جس نواب سے ملنے کے لیے گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا تھا، آج نواب ایک آل رسول کی غلامی میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حضور اشرفی میاں قبلہ اللہ کی رحمتوں سے متعلق بندوں کو سمجھا رہے تھے، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے، پرہیزگاروں کے قریب ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ پڑھ کر حضور اشرفی میاں قبلہ سمجھا رہے تھے تو محفل سے ایک نوجوان کھڑا کہا حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اشرفی میاں قبلہ فرماتے ہیں کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ حضرت آپ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے، پرہیزگاروں کے قریب ہے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات میرے سمجھ سے باہر ہے۔ تو حضور اشرفی میاں فرماتے ہیں قریب آ جاؤ، ناراض نہیں ہوئے، قریب بلایا،
اپنے پاس بٹھایا، بیٹھا رہا، کہا تھوڑی دیر بیٹھو بعد میں جواب دیتا ہوں۔ بعد بیٹھا، اب تقریر آپ کی چلتی رہی، نصیحت کرتے رہے۔ جب تقریر پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا نواب کھڑے رہو، میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ نواب سے آل رسول پوچھتے ہیں اے نواب بتا تو پنکھا کیوں جھل رہا تھا؟ بے شک کہا حضور آپ کی خدمت و غلامی میں جھل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو کس کو جھل رہا تھا؟ مجھ کو جھل رہا تھا یا اس کو؟ کہا حضور آپ کو جھل رہا تھا۔ حضور اشرفی میاں قبلہ نے فرمایا تو کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہوا، کہا پنکھے کی ہوا تجھے لگی یا نہیں؟ کہا حضور لگ گئی۔ کہا نواب بتا تو اسے جھل رہا تھا یا مجھے؟ کہا حضور اس جیسے ہزاروں غلام خادم میرے دروازے کے باہر ہوتے ہیں، میں اس کو کیسے پنکھا جھل سکتا ہوں؟ میں تو آپ کو جھل رہا تھا۔ اب جیسے اتنا کہا حضور اشرفی میاں فرماتے ہیں اب بھی تیرے سمجھ میں نہیں آیا کہ شاہ نواب اگر پنکھا جھلے مجھے تو میرے پاس تو بیٹھ جائے تو تجھے ہوا لگ جائے، تو یہی تو کہنا چاہتا ہوں اللہ والوں کے پاس رہے گا تو جو رحمتیں ان پر برستی ہے وہ تیرے دل پہ اتر آئے گی، تیرے اوپر آ جائے گی، تیرا دل صاف ہو جائے گا اور تیری آخرت سنور جائے گی۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اجالا اپنی یادوں کی، اجالا اپنی یادوں کی ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالا اپنی یادوں کی ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ حضرت سرکار سید سالار مسعود غازی کے قرب میں ہم رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سید سالار مسعود غازی کی ایک عظیم ہستی کو ہمارے شہر، ہمارے گاؤں سے قریب چند کلومیٹر کی دوری شہر بہرائچ میں، جس کی آب و ہوا جب چاہے جس وقت چاہے آسانی کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو لاکھوں کروڑوں میل کا سفر کرتے ہیں اور آ کر آپ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ حضرت فیروز شاہ تغلق بادشاہ کا زمانہ تھا اور جن کو آج ہم امیر ماں شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضرت امیر ماں شاہ رحمت اللہ علیہ کو مرتبہ کہاں سے ملا؟ بس آخری بات سماعت کر لیجیے، چونکہ تاریخی بات کا سننا بھی ہمارے زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے، بزرگوں سے کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی کے مزار پہ حضرت افضل الدین میر ماہ شاہ رحمت اللہ جھاڑو لگایا کرتے تھے، جاروب کشی کرتے تھے، زندگی کا بیشتر حصہ آپ کی خدمت میں، آپ کے آنگنوں صحن میں جاروب کشی میں گزار دیا۔ حضرت میر ماہ شاہ حسنی حسینی سید، آپ کا سلسلے نسب نامہ حسن و حسین تک پہنچتا ہے۔ آپ حضرت سرکار سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر ہیں، رات کی تنہائی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور جاروب لگاتے ہوئے لمبا رسا گزر گیا، دیدار نہیں ہوا، دیدار نہیں ہوا۔ اتنا کہنا تھا کہ سید سالار مسعود غازی پورے جلووں کے ساتھ سامنے ہوتے ہیں اور پورا جلال میر ماشا میں داخل کر دیتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت سرکار فیروز تغلق شاہ یہ اپنے وقت کے عابد و زاہد بھی ہیں اور علماء نواز بزرگوں کے خادم بھی ہیں اور بادشاہ ہندوستان بھی ہیں۔ بے شک۔ ایک قلعے پر آپ حملہ کر رہے تھے، کئی ہفتے گزر گئے، قلعے پر فتح کا کوئی آثار ظاہر نہیں۔ بے شک۔ اس وقت فیروز تغلق شاہ کی والدہ زندہ تھی، ان کے سامنے ایک قافلہ گزرا۔ بے شک۔ تو آپ کی ماں نے پوچھا یہ بڑا قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا اتر پردیش بہرائچ
ایک بزرگ سید سالار مسعود غازی ہے، ان کی دربار میں سلامی کے لیے جا رہا ہے۔ بے شک بے تو شک فیروز تغلق شاہ کی والدہ نے سرکار غازی کے آستانے کو دیکھا نہ تھا، اپنا سینہ اپنا چہرہ بہرائچ کی طرف کیا، تصور میں کیا، عرض کرتی ہے حضور آپ کا چرچا تو میں زمانے سے سن رہی ہوں، بے شک مگر آج میں کہنا چاہتی ہوں آج میرا بیٹا اسلامی فتح کے لیے جا گیا ہے، اگر میرے بچے کو فتح کی خوشخبری ملی تو میں اپنے بیٹے فیروز تغلق شاہ کو پیدل آپ کی دربار میں سلامی کے لیے میں بھیج دوں گی۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رات دن کا کچھ حصہ گزرا، سورج ڈھلا، فیروز تغلق شاہ فرماتے ہیں ایک غیبی امداد میرے پاس بے شک ایسی امداد آئی کہ کفار لرزنے لگے، بھاگنے لگے اور گرفتار ہونے لگے، چند لمحوں میں وہ قلعہ قبضہ کر لیا۔ بے شک بے اس کے شک بعد سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ۔ فیروز تغلق شاہ رحمت اللہ علیہ آپ اپنی امی کے پاس آئے اور کہا امی جان آج بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آج مجھے بڑے شان کے ساتھ اللہ نے فتح دیا۔ تو آپ کی ماں فرماتی ہے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ سید سالار مسعود غازی کی روحانیت کا کمال ہے۔ بیٹا دیر مت کر، بلکہ یہ غلام کی حیثیت سے بہرائچ شریف جا اور ان کے قدموں میں سر رکھ دے کہ حضور جب تک ہم بادشاہ رہے ہماری جوانی سلامت رہے، ہمارا کردار سلامت رہے، اور مجھ سے اللہ وہ کام لے جس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ جب چلے ماشاءاللہ۔ اور چلنے کے بعد میں آپ راستے میں جب پہنچے تو کچھ مخالفین ملے۔ ان مخالفوں نے کہا کہ آپ بادشاہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بہرائچ شریف۔ کہا سید سالار مسعود غازی تو وہاں ہے ہی نہیں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا ان کی لاش تو وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو کہیں اور جگہ ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت فیروز جو بادشاہ تھے وہ اپنی ماں کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے سفر کر رہے تھے، مگر شیطان نے وسوسہ دلانا شروع کر دیا۔ آپ آتے آتے جب بہرائچ میں داخل ہوئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ وہاں جانے سے پہلے کسی بڑے بزرگ کی دربار میں پہنچا جن سے ہمیں وہاں کا پتہ مل جائے۔ تو حضرت سرکار میر ماں شاہ رحمت اللہ علیہ پورے آن بان شان کے ساتھ حیات میں تھے۔ فیروز تغلق شاہ میر ماں شاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا داستان بتایا۔ تو حضرت میر ماں شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ فکر مت کرو، تم صحیح در پہ آئے ہو، سید سالار مسعود غازی کا در بھی ملے گا، ان کی روحانیت کا فیضان بھی تمہیں ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت سرکار میر ماں شاہ رحمت اللہ علیہ ایک طرف ہے اور ایک طرف جب پتا چلا مخدوم سمنا کی چھوٹا فیروز تغلق شاہ سرکار غازی کے آستانے پہ پہنچ رہے ہیں تو مخدوم سمنا بھی آ گئے۔ مخدوم سمنا ہے، فیروز تغلق شاہ بھی ہے، اور جب سرکار غازی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب اسٹیشن کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک طرف بادشاہ ہے، دوسری طرف میر ماں شاہ ہے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اور پنجوں کے بل جب چلتے ہوئے بادشاہ دیکھ رہے ہیں تو بادشاہ کہہ رہے ہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، راستہ بالکل سیدھا ہے، صاف ہے، کلیئر ہے، آپ پیر اٹھا کر کبھی پنجوں کے بل، کبھی ایڑیوں کے بل، کبھی آپ چھلانگ کیوں لگاتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ حضرت میر ماں شاہ نے اپنا ہاتھ فیروز شاہ کے سر پہ رکھا، فیروز شاہ پکار اٹھے اور کہا ہاتھ اٹھاؤ، اب دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا جدھر دیکھو لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ حضرت میر ماں شاہ کہتے ہیں اے بادشاہ فرق اتنا ہے تو بغیر دیکھے جا رہا ہے اور میں دیکھ کے چل رہا ہوں۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے شاعر کہتا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. بے شک اللہ اکبر. حضرت سرکار مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کی کتاب لطائف الاشرفی میں یہ بات درج ہے. بے شک آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اگر کثرت سے کسی دربار میں دیکھنا ہے بے شک تو سید سالار مسعود غازی کے دربار میں جاؤ. بے شک ہر 35 منٹ پہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت غازی پاک کے آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں. اب فیصلہ آپ کر لو کتنا بڑا دربار ہے کہ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ہندوستان میں روحانیت کے تاجدار سید سالار مسعود غازی ہیں. بے شک روحانیت کا تاجدار غریب نواز کہہ دے. اللہ اکبر. تو بات چلی تھی سید سالار مسعود غازی کی پیدائش کی، چونکہ مہینہ انہی کا ہے، غریب نواز کی چھٹی شریف کا بھی مہینہ ہے. تو حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں آستانہ مبارک ہے وہیں پہ خیمہ سالار صاحو کا تھا. بے شک سالار صاحو کا خیمہ تھا. بی بی ستر معلّہ جو غازی پاک کی امی جان ہے، بے شک آپ وہاں خیمے میں جلوہ گر ہے. اور اسی خیمے میں حضرت سید سالار مسعود غازی کی پیدائش ہوتی ہے. 4 برس کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے. آپ شکار کے بڑے عادی تھے اور تیر باز بھی تھے. ہندوستان کے چپے چپے کو اپنے قدموں سے فائر دیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. متقی پرہیزگار بندے جہاں پہ قدم رکھ دے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے. جب قدم رکھنے پہ جنت بن جائے اور جہاں پہ میرا غازی سو رہا ہو وہ کتنا بڑا جنت ہوگا جس کا اندازہ. بے شک سبحان اللہ اس ماشاء لیے اللہ حضرت ماشاء سید اللہ. سالار مسعود غازی جب لاہور سے چلے اور لاہور سے چلتے ہوئے آپ بنارس جونپور ہوتے ہوئے جب بہرائچ کی سرزمی پر آئے اور آ کر 21 راجاؤں نے ایک تاریخ میں 22 راجاؤں نے مل کر آپ کو مٹانا چاہا، بھگانا چاہا. مگر میرے غازی کی کرامت دیکھو. میرے غازی نے کہا صبح انار کلی پہ ایک طرف شیر پانی پیے گا اور ایک طرف بکری پانی پیے گا. نہ شیر بکری کو تکلیف پہنچا سکتا ہے نہ بکری کبھی شیر کو دیکھ کر بھاگ سکتی ہے. ڈر ختم کر دیا. یہ تھا رو میرے غازی میں. اللہ اکبر. حضرت سید سالار مسعود غازی جو اپنے جسم اطہر پر آپ عبا شریف پہنے ہوئے جس کو صدری کہتے ہیں، پورے ایک جو صدری آپ کے جسم میں تھی پورا قرآن اس صدری پہ لکھا ہوا تھا. اور قرآن کا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو وہی چھوئے جو پاک ہو، باوضو ہو، طیب و طاہر ہو. میرے غریب نواز بوڑھے نہ تھے بلکہ 18 سالہ جوانی پہ تھے. 19 سال پورے بھی نہیں ہوئے تھے. اور آؤ دیکھو 19 سالہ جوانی کی دہلیز پر پورے قدم بھی نہیں پہنچا تھا. میرے غازی اسلام کی آبیاری کے لیے ہندوستان کے چپے چپے میں آپ نے اسلام کے علم کو بلند کیا. اور بحرین کی سرزمی پر جنگ ہو رہی تھی. خبر آئی آپ کی امی کا انتقال ہو گیا ہے. میرے غازی فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. امی جان اللہ آپ کے درجات بلند کرے، قیامت میں ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. باپ کا انتقال ہوا کہ حضرت سرکار غازی غریب نواز حضرت سرکار غازی پاک کے باپ کا وصال ہوتا ہے. خبر ہوتی ہے میرے غازی صبر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اور جب بہرائچ کی سرزمین شہر میں داخل ہوئے تو حضرت سرکار غازی پاک کے کوتوال سیف الدین نے پوچھا، جو آپ کے سیف الدین جو ڈنڈا لگا رہتا ہے
یہ کوتوال تھے. انہوں نے پوچھا حضور آج یہاں پہ آپ نے خیمہ لگانے کا حکم دیا اور کہا یہ خیمہ میرا اکھڑے گا نہیں, میں یہاں سے جاؤں گا نہیں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو حضرت سرکار غازی فرماتے ہیں اے سیف الدین سنو, بنارس میں خیمہ لگا, وہاں سے سفر کرنا تھا, جہاں جہاں گیا سفر کرنا تھا, اور یہاں پہ ہمیں سفر نہیں کرنا ہے بلکہ قیامت تک یہاں پہ سو کے نانا جان کی دین کو بچانا ہے. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرے اسی لیے شاعر کہتا ہے غازی زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے, زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی, یہاں کے ذرے ذرے پر تیرا فیضان ہے غازی. اللہ اکبر. تو حضرت سرکار غازی سے لوگوں نے پوچھا تھا حضور آپ کی پیدائش تو اجمیر شریف میں ہے, آپ یہاں آرام کریں گے؟ تو سرکار غازی نے جواب دیا تھا کہ جہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں وہاں پہ ایک میرے نانا جان کا بھیجا ہوا آل آئے گا, وہ وہاں پہ رہ کر پوری دنیا پہ حکومت کرے گا. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز لوگوں کے دلوں پہ کل بھی حکومت کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے, ان کی چھاؤں میں ہم رہتے ہیں. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان اپنی جگہ ہے, مگر جب پوچھا گیا غریب غازی پاک سے متعلق تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے پاس آتا ہے اور استغاثہ کرتا ہے تو میں سید سالار مسعود غازی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ان کی روحانیت کو میں روحانیت کے پاور کو محسوس کرتا ہوں, اور سرکار غازی کے وسیلے سے اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لہذا غازی کے قریب رہو اور گاہے باگاہے ان کے در پہ جاؤ اور جا کر کہو اے میرے آقا غازی دولہا, یا تو دل کی کلی آج کھل جائے گی یا یہی سر کو ٹکرا کے مر جائے گی. بے شک گناہگار جائے میرے غازی کے دربار سے نیک بن کے آئے, شرابی جائے نیک بن کے آئے. اور میرے غازی کی کرامت یہ ہے اگر کوئی برس کی بیماری لے کر جائے میرے غازی کے آستانے پہ جائے, اللہ انہیں شفا دیتا ہے, لا علاج مریضوں کو شفا دیتا ہے. تو جب لا علاج مریضوں کو ان کی دربار سے شفا ملتا ہے تو میرا ایمان ہے گناہوں کی ذلیل بیماریوں سے ہمیں ضرور اللہ شفا عطا فرمائے گا. ان کے دامن کو پکڑو اور پکڑ کر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ تھک چکے ہوں گے, لہذا یہ سرد رات ہے اور بہت ساری باتیں آپ حضرات نے سماعت کر لی ہیں. ہاں بس اچھا بھی سنیں گے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم.